الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا إما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کی زندگی میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ آج چاند کی 5 تاریخ ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ مکہ شہر میں حضرت عبداللہ کے یہاں۔ میرے عزیز دوستو، اس مہینے کی مشہور تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کہتے ہیں۔ جمہور علماء اور محدثین کا راجح اور مفتہ بھی قول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے سہانے وقت میں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں ربیع الاول پہلے سرسری انداز میں اس مہینے کی، جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے منتخب کیا۔ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار، موسم بہار، اول پہلی بہار۔ ایک بہار ہر سال کسانوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ جب فصل لگاتے ہیں اور جب ان کی فصلیں لہلہانے لگتے ہیں تو کسان دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موسم بہار آ گیا ہے۔ کیا خوشگوار منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن یہ ہر سال کی بہاریں ہیں، اس لیے ان کو پہلی بہار نہیں کہا گیا۔ ربیع الاول پہلی بہار
گویا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ولادت ہوئی، یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی رہی، لیکن وہ بہار جو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہوئی، وہ بہار ہے اور انبیاء علیہ السلام پر نہیں۔ ربیع الاول پہلی بہار، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وقت کے نبی کے لیے آئے، وقت کی امت کے لیے آئے، وقتی نبی آئے، ہمارے اور آپ کے نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے نبی بن کر کے آ گئے ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار۔ میرے عزیز دوستو، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 5469 سال کے بعد امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب غرض یہ، وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح کے سہانے وقت ہوتی ہے۔ صبح کے سہانا وقت میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کینسر کا مریض ہے، صبح کا وقت اگر ٹہل قدمی کیا جائے تو وہ کینسر کا مریض وہ انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان شوگر کا مریض ہے اور وہ صبح کے سہانے وقت میں ٹہل قدمی کرے گا تو وہ شوگر کی مرض سے شفا پا جائے گا۔ یکے بعد دیگر جس طرح کا بھی مرض ہے، ہر انسان اگر صبح کے سہانے وقت میں گویا کہ فجر کے بعد ٹہل قدمی کرے گا، ڈاکٹروں کا کہنا ہے انہیں ہر مریض سے شفا ملیں گے، آرام ملیں گے۔ ایک دیوانہ مچل کر کے کہتا ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا تو ٹھیک ہے کہ ہاں صبح کے وقت میں ٹہل قدمی کرنے سے آرام و فائدہ ملتا ہے، لیکن جو شفا مل رہا ہے، دیوانہ مچل کر کے کہتا ہے کہ وہ شفا وہ صبح کے وقت ٹہلنے سے جو ملی، وہ شفا جو صبح کے وقت ٹہلنے سے جو ہر مرض کو شفا مل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، صبح کے سہانے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں ایک ایسی ہوائیں چلا دی ہے جس ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے شفا بنا دیا ہے۔ یہ دیوانہ ہے۔ اس ذات عالی کی ولادت ہو رہی ہے جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی خوبیوں کو کیا انسان بیان کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، یقیناً اگر وہ ذات نہ ہوتی تو چاند کو چاندنی نہ ملی ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو ستاروں کو چمک نہ ملی ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو سورج کو شعاعیں نہ ملی ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو آسمانوں کو اونچائی نہ ملی ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو پہاڑوں کو بلندی نہ ملی ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو جنت بنائے نہ جاتے، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو جہنم بنائے نہ جاتے، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو حضرت جبریل علیہ السلام بنائے نہ جاتے، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نہ ہوتے، اگر وہ ذات نہ ہوتی حضرت میکائیل علیہ السلام نہ ہوتے، اگر وہ ذات نہ ہوتی حضرت اسرائیل علیہ السلام نہ ہوتے۔ یقیناً اگر وہ ذات نہ ہوتی تو انسانوں کو انسانیت نہ ملی ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو ہماری آنکھوں میں دیکھنے کے لیے روشنی نہ ملی ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتے تو بازو میں محنت کرنے کی طاقت نہ ملی ہوتے، اگر وہ ذات نہ ہوتے تو پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ملی ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتے تو سمندروں کو، دریاؤں کو، موجوں کو طغیانی اور روانی نہ ملی ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتے تو ذرے ذرے کو یہ آسمان اور زمین کی خوبصورتی کو، یہ رانائی، یہ باب و بہار یہ نہ ملے ہوتے۔ وہ میرے عزیز دوستو، ذرے ذرے کی اگر چمک ہے تو وہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ
تیل میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات گرامی کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا پس ٹھکانہ دیا؟ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ پہلے انتقال ہو گئے۔ انتقال ہو جانے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، ماں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام فاطمہ بنت برہ ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو 1 سال مسلسل سوگ منا کرتے تھے خاتون عورتیں۔ 1 سال نہ خوشبو لگاتی تھی، نہ بناؤ سنگار کرتی تھی۔ اب حضرت آمنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد صاحب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب یوں آتا ہے کہ شہروں میں گلیوں میں شور ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی خوشبو لگا رہی ہے جو خوشبو اس شہر کے بڑے عمرہ کے پاس بھی نہیں ہوں گے، معزز گھرانے میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہوں گے، ایسے خوشبو معزز لوگ، معزز ہستی لوگ بھی نہیں لگاتے ہوں گے، ایسی خوشبو حضرت آمنہ لگا رہی ہے۔ اے آمنہ، تمہارے شوہر کا انتقال ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں اور ابھی تم خوشبو لگا رہی ہو؟ اس سے تو سوال کیا، حضرت عبد المطلب سے بھی سوال کر دیا۔ حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ آپ کی جو بہو ہے آمنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، کہ وہ ایسی خوشبو لگاتی ہے جبکہ آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا اتنا ہی دن ہوئے ہیں، اور یہاں 1 سال مسلسل سوگ منانے کا اجازت ہے۔ ہم لوگ کے یہاں عدت 4 مہینہ 10 دن تک بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ عدت انتقال پر، شوہر کے وفات پر عدت پر گزارنا یہ واجب ہے، 4 مہینہ 10 دن، اور طلاق پر 3 مہینہ 10 دن یہ بھی واجب ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، عبد المطلب اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد حضرت آمنہ کے یہاں پہنچ گئے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، بہو لوگ کس طرح اپنے سسر لوگوں کی عزت و اکرام کیا کرتے تھے، کس طرح عزت و اکرام کیا کرتے تھے وہ عبد المطلب گھر تشریف لائے، حضرت آمنہ بیٹھی تھی، فوراً کھڑی ہو گئی، کنارے لگ گئی، ابا حضور کیسے آنا ہوا؟ اے آمنہ، ہم نے سنا ہے کہ تم خوشبو لگاتی ہو، شہروں میں جو ہے شور ہو رہا ہے، یکے بعد دیگر لوگ شکایتیں کر رہے ہیں اور عورتیں بھی شکایتیں کر رہی ہیں کہ تم خوشبو لگاتی ہو۔ اے آمنہ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ میرے بیٹے کا انتقال ہوئے چند مہینے گزرے ہیں اور تم جو ہے خوشبو لگانا شروع کر دیا، تم نے جو ہے بناؤ سنگار شروع کر دیا، آخر بات کیا ہے؟ کیا تمہیں میرے بیٹے سے محبت نہیں؟ حضرت آمنہ کہتی ہے، ابا حضور آپ کے بیٹے سے محبت مجھے بہت زیادہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابا حضور آج آپ نے ایک سوال عجیب کیا ہے، یقیناً میں کیا بتاؤں، جب سے میرے کوکھ میں یہ بچہ ٹھہرا ہے، میرے شکم میں یہ بچہ ٹھہرا ہے، میرے پیٹ میں یہ بچہ ٹھہرا ہے، اس وقت سے عجیب سے منظر نظر آتے ہیں۔ رات کو جب سوتی ہوں تو خواب میں ایک بار دیگر انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ ابا حضور جب سے میرے پیٹ میں بچہ ہے، جب سے میرے پیٹ میں میرے شکم میں یہ بچہ آیا ہے، اس وقت سے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی ہوں تو چاند جھک کر کے مجھے سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابا حضور کیا بتاؤں کہ جب میں کنویں میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی جو ہے اچھل کر کے ہر عورتیں ڈول میں رسی لگا کر کے پانی اوپر کو نکالتی ہے، لیکن کنواں کا پانی استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابا حضور کیا بتاؤں
جس جگہ پر میں تھوک دیتی ہوں وہ تھوک بھی خوشبو بن کر کے ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ وہ ذات گرامی کی ولادت تو نہیں ہے اس مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جس کی خوبیاں، جس کی بڑائی ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ہر ایک شاعر عاجز اور قاصر ہے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرنے سے۔ جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی ہے، اس کی ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال اس ذات گرامی کی اس مبارک مہینے میں ولادت ہوتی ہے۔ آئیے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے۔ ایک یہودی جو باہر میں گلیوں میں چلاتا ہوا نکلتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے، کیا کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں ہاں ہاں فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کے باپ زندہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں کا ویسا نہیں، ایسا بچہ بتاؤ جس کے باپ زندہ نہ ہو۔ یقیناً جو ہے ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں ہاں ایک ایسا ہے عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ہے جو ان کے باپ نہیں ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت وہ جو یہودی شخص ہے وہ کہتے ہیں اے بنی اسرائیلو، آج سے تمہاری نبوت کا سلسلہ تمہارے قوم میں سے ختم ہو گیا ہے۔ اب قریش کے خاندان والوں، تمہارے قوم میں، تمہارے خاندان میں یہ نبوت کا سلسلہ جو آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تمہارے قبیلے میں آ گئے ہیں، تم مبارکباد ہو، تمہیں مبارکبادی پیش کر رہے ہو وہ یہودی۔ میرے عزیز دوستو، اور ایک کاہن جو کبھی نہیں باہر نکلتا تھا وہ اس وقت نکلتے ہیں اور یہی آواز لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس وقت میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے زمین پر، دھڑام ایک کے بعد دیگر گر گئے۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، بت خانوں سے یہ آوازیں آنے لگی آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جس وقت امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، فارس کے آتش کداں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ فوراً اچانک بجھ گئے۔ جس وقت امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آسمان پہ شیطانوں کا جانا بند ہو گیا۔ شیطان پہلے آسمان پر جاتے تھے اور وہاں جو فیصلہ ہوتا تھا ان باتوں کو شیطان یہاں کاہنوں کو بتا دیتا تھا، نجومیوں کو بتا دیتا تھا، پھر نجومی لوگ جو ہے بادشاہ کو خبر کر دیتا تھا۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو کاہنوں کا جانا آسمان پر بند ہو گیا۔ بحیرہ ساوا یہ انڈونیشیا کے اندر سمندر ہے جس کو چھوٹا سمندر کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سمندر یہ 3500 گہرائی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، 3500 میٹر دوری تک کی گہرائی ہے، نیچے ہے۔ اس سمندر کے بارے میں آتا ہے کہ پانی خشک ہو گیا تھا جب امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، فوراً اس سمندر سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بے مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف سے یا تک لکھا قرآن میں، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہی خوبیاں ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لکھا قرآن میں، امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بنا دیا۔ اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو بشیر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو تنویر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو ثاقب بنا دیا۔ اللہ نے جیم لکھا قرآن میں، نبی کو جمیل بنا دیا۔ اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو حلیم بنا دیا۔ اللہ نے خا لکھا قرآن میں، نبی کو ختم الرسل بنا دیا۔ اللہ نے دال لکھا قرآن میں، نبی کو دائی بنا دیا۔ اللہ نے دال لکھا قرآن میں، نبی کو ذاکر بنا دیا۔ اللہ نے را لکھا قرآن میں، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ اللہ نے زا لکھا قرآن میں، نبی کو زاہد بنا دیا۔ اللہ نے سین لکھا قرآن میں، نبی کو ساقی کوثر بنا دیا۔
نبی کو شافی محشر بنا دیا، اللہ نے ساتھ لکھا قرآن میں نبی کو صادق بنا دیا، اللہ نے ساتھ لکھا قرآن میں نبی کو ضامن بنا دیا، اللہ نے ساتھ لکھا قرآن میں نبی کو طاہر مطہر بنا دیا، اللہ نے ساتھ لکھا قرآن میں نبی کو ظفر بنا دیا، اللہ نے عین لکھا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا، اللہ نے غین لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا، اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، اللہ نے کاف لکھا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا، اللہ نے کاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا، اللہ نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لولا لما بنا دیا، اللہ نے میم لکھا قرآن میں نبی کو منیر بنا دیا، اللہ نے نون لکھا قرآن میں نبی کو نذیر بنا دیا، اللہ نے وا لکھا قرآن میں نبی کو واعظ بنا دیا، اللہ نے ہا لکھا قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا، اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا۔ جس نبی کی اتنی تعریف ہو، اس ذات گرامی کی اتنی تعریف ہو، اس کی ولادت باشادت اس مہینے میں ہو رہی ہے۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ہونا ہے۔ قرآن مقدس میں مختلف جگہوں میں مختلف مقامات میں یہ انعامات ہے اس امت کے لیے، جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اسی جگہ پر یہ اللہ نے احسان بھی کیا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کی امت میں ہم اور آپ ہیں۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین نے عرضی دی، یا اللہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما جو آپ کے آخری نبی ہے، مجھے نبوت والا سرٹیفکیٹ یہ پگڑی اعزاز نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دیجیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس امت کا ایک ایک فرد کتنا قیمتی ہے، اس امت کے ایک ایک فرد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس امت کا ایک ایک انسان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یقیناً میرے دوستو، جب ہمارے نبی لاجواب ہے، اس امت کے ایک ایک انسان کے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، اسی لیے انعام